یہ پاکستان آتے ہیں ان کا جی نہیں لگتا، یورپ میں رشتہ مل جاتا ہے، وہ جی منڈے دی قسمت بڑی سنہری تے بڑی روشن ہے، یورپ چ جناب علی بڑی پڑھی لکھی کڑی دے نال رشتہ ہو گیا، ہن وہ پڑھی لکھی کڑی دے کولے دنیا دی ڈگری ہے، دین دی ڈگری نہیں، وہ کرسچن ہے، یہودی ہے، فیمینسٹ ہے، ڈیزم والی ہے، سیکولر لبرل کون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ڈگری بڑی ہے۔ اب یہ مسلمان کا بچہ اعلیٰ ڈگری لے کے شادی کرتا ہے اور ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے کافر، ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے رب کا انکاری، ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا۔ یہ ہے تیری اعلیٰ ڈگری کی اوقات جو اللہ تجھے دنیا میں دکھا دیتے۔ خدا کی قسم یہ واشنگٹن، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہ بھاری، کائنات کی تمام تر اعلیٰ ترین ڈگریوں پہ بھاری، اگر تیرے پاس، تیرے بیٹے کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حق یہ ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ ایک بابے کو مسئلہ ہوتا ہے، پورا شعبہ حفظ ٹونگ دیا جاتا ہے، او خدا کے بندو، قبر میں رب کے سامنے کوئی پراگرس پیش نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کر کے جانا کہ قیامت کے دن خوشی ہو، یا سارے کام شرمندگی والے ہی کر کے جانے۔ اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے، صرف ارادہ تم نے کرنا ہے، خیال تم نے باندھنا ہے، توجہ تم نے کرنی ہے۔ رب کی کتاب کسی ایرے غیرے کے پیسے کی محتاج نہیں ہے، سچے دل سے جو اس کو پڑھانے کا انتظام کرتا ہے، خزانہ غیب سے اللہ اس کی جیبیوں کو بھر دیتا ہے۔ توجہ، بیٹے کو سچے دل سے پڑھانے کا ارادہ تو کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب قرہ کی صف میں جگہ دینا تیرے بیٹے کو میرے رب کا کام ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه۔ وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من قرأ القرآن وقرأه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا امامنا مرشدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پھول دل ننھے مننے بچوں، طلبہ کرام، اللہ نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں سے جو آخری کلام فرمایا ہے، اس کلام کا نام قرآن مجید ہے. قیامت کے واقع ہونے تک دوبارہ اللہ انسانوں سے کلام نہیں کریں گے، اور جو کوئی اللہ سے کلام کرنا چاہے اس کے لیے قرآن مجید اللہ سے باتیں کرنے کی شکل میں ایک روشن کلام موجود ہے. وہ اس زندگی میں اللہ سے باتیں کر سکتا ہے قرآن مجید پڑھ کے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے حدیث اکٹھی کرنے پہ بڑی محنت کی، سفر کیے اور گواہیاں اکٹھی کی ہیں کہ بندہ کیسا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کسی بندے کے بارے معلومات اکٹھی کرنی ہوں تو مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. 2 4 5 دن کے بعد کسی رشتہ دار سے مل لو، کسی دوست سے مل لو، گلی محلے کے کسی بندے سے مل لو، کسی بندے کے بارے معلومات اکٹھی کرنی مشکل نہیں. لیکن ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. محدثین معلومات اکٹھی کرتے تھے کہ اس بندے سے حدیث لینی ہے، یہ بندہ کیسا ہے، یہ گالیاں تو نہیں نکالتا، اسے کہتے تھے الفسق، یہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، اس کے عقیدے کے اندر بدعت تو نہیں ہے. تو کئی گواہیاں اکٹھی کرتے تھے، اور جب ساری گواہیاں اس بندے کے حق میں آتی تو اس بندے سے پھر اللہ کے رسول کی حدیث لیتے تھے. یہ لکھا نہیں ہوتا حدیث صحیح ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ جن بندوں نے بتائی ہے وہ بندے صحیح ہیں، حدیث تو صحیح ہوتی ہے. اگر وہ بندے صحیح نہیں تو جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات بھی، اگرچہ وہ اللہ کے رسول کا نام لے کے کر رہے ہیں، لیکن بندے ٹھیک نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، اس کے اندر جو معتبر اور صحیح روایات تھیں، مضبوط آسان صحیح ان حدیثوں کے بارے امام صاحب نے فرمایا، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان تھے، جس گھر کے اندر میری یہ کتاب پڑھی ہو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول اس کے گھر میں موجود ہیں، اور وہ جو پوچھنا چاہے اس کتاب کے اندر آئے پڑھ لے. جب وہ کوئی حدیث اللہ کے رسول کی پڑھے گا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے منہ مبارک سے سن رہا ہے، چونکہ بات اللہ کے رسول کی ہے. آج کے دور میں ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ میری ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی گھر میں لے جائیں، اور اگر کوئی وہ بندہ میرا جمعہ ویڈیو پہ سنے تو وہ کس کا جمعہ سن رہا ہے؟ میرا جمعہ سن رہا ہے. اس دور میں ویڈیو نہیں تھی، وہ رسول کی ساری باتیں لکھ کے ریکارڈ کر لیتے تھے. تو فرمایا کہ جس گھر کے اندر الجامع الترمذی موجود ہو اور وہ اللہ کے رسول سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے
وضو کا، غسل کا، نماز کا، طہارت کا، تجارت کا، سود کا، وفات کا، بچے کی پیدائش کا، ولادت کا، اسلام میں داخل ہونے کا، نکلنے والے کی سزا کا، حضور کے حسن کا، ادا کا، اخلاق کا، وراثت کا، نکاح کا، طلاق کا۔ کوئی بندہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ میری کتاب کو کھول کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ لے اور سمجھے کہ اس نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جس کے پاس ہے، جس کے گھر میں ہے، اور وہ اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پڑھے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو اس قرآن کو پڑھنے کی برکت سے ہدایت کے سارے رستے سمجھا دیں گے کہ یہ رستہ صحیح ہے، اس پہ چلنا ہے، یہ رستہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اللہ کے بول، اللہ کا کلام، کہ جو آخری کلام ہے اللہ کا، جب قرآن مجید مکمل ہو گیا اس کے بعد اسلام دین تکمیل کو پہنچا، قیامت تک اللہ اب کسی انسان سے بات، کیوں نبی آنا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے لیکن ان پہ بھی وہی نہیں آئے گی۔ وہ کون سا دین پھیلائیں گے؟ وہ کون سی کتاب پڑھائیں گے؟ وہ لوگوں کو کس کتاب کا درس دیں گے؟ وہ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دیں گے۔ وہ نمازیں کون سی پڑھائیں گے؟ جو محمد الرسول اللہ نے پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ وہ وہی قرآن پڑھیں گے جس قرآن کو پڑھانے کی ابتدا اس آپ کی جامع مسجد محمدی میں بچوں کو قرآن پڑھانے کا جو افتتاح اور آغاز کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ کے اسی قرآن کو نماز میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس فضول باتوں میں ضائع کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، قرآن مجید کی طرف ہماری کوئی اتنی توجہ نہیں، اور توجہ نہ کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے بہت ہو گئے، بچے بہت ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ یہ رب کی کتاب ہے اور میں نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، یہ سیکھنا ہے، پاکستان کے سارے مسلمان قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ دے دیں، پوری پاکستانی قوم، یہ جتنے مدرسے موجود ہیں نا، 10 لاکھ مدرسہ اور بھی بن جائے اور ہر مدرسے کے اندر لاکھ اسٹوڈنٹ آ جائے، یہ پھر بھی بچے پڑھانے کے لیے تھوڑے ہیں اگر قوم ساری قرآن پڑھنے کی طرف آ جائے تو۔ گھر کے اندر جو چیز پڑی ہو اس کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی کام کی نہ ہو، تو وہ اضافی لگنے لگ جاتی ہے، آخر کار بندہ اٹھا کے اسے بیچ دیتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قاری کی ضرورت ہی نہیں، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری ضرورت تو دکان ہے، ہماری ضرورت تو کاروبار ہے، ہماری ضرورت تو ویلے بہ کے گپیں ہانکنے کی مجلسیں ہیں، ہماری ضرورت تو یہ خاندان کے پروگرام ہیں، یہ ذمہ دارہ ہے، یہ صبح و شام کی چغلیاں ہیں، یہ ساری دوستوں یاروں کی محفلیں ہماری ضرورت ہیں، قرآن مجید ہماری ضرورت نہیں، سیکھنا ہماری ضرورت نہیں، پڑھنا ہماری ضرورت نہیں۔ جب اس سے ہمیں ضرورت کی چیز ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں یہ اضافی چیز لگتی ہے، اور یہ ہماری بدبختی کی نشانی ہے اور اللہ کے قہر اور غضب کی علامت ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جامع مسجد محمدی میں آپ کے اس علاقے میں یہ شعبہ حفظ القرآن کا آغاز اور بچوں کا قرآن سیکھنا
یہ کوئی چھوٹے احساس کی بات ہے؟ جس نے قرآن مجید سیکھ لیا اس پہ قرآن مجید کا رنگ بہرحال برقرار رہتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ جس صحبت اور جس مجلس میں انسان زندگی کے بچپن میں 2 سال گزار دے، 3 سال گزار دے، قیامت تک، مرنے تک اس کی ہڈیوں میں اس محفل کا رنگ اور اثر باقی رہتا ہے۔ ماں کا پیا ہوا دودھ جس طرح ہڈیوں میں رچ بس جاتا ہے، اسی طرح بچپن کی محفلیں اور بزمیں یہ ہڈیوں میں رچ بس جاتی ہیں، اور یہ طالب علم اور یہ قرآن مجید کا آغاز اور یہ حفظ کا پروگرام، رب کا بول، رب کے کلام جب یہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، گھر سے آئیں گے تو پورے گھر کا ٹرینڈ بدل جائے گا۔ قرآن مجید میں بچہ داخل کروانے کی برکت سے، حفظ کی طرف بچہ راغب کرنے کی برکت سے، ماں بچے کی وردی دھو رہی ہے، بیٹے نے قرآن پڑھنے جانا ہے، ابا پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے گیا ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ بچہ قرآن پڑھنے گیا ہے، اس قرآن پڑھنے والے بچے کو لینے جا رہا ہوں۔ آج میرے بیٹے کا 30واں پارہ پورا ہو گیا ہے۔ گھر کا ٹرینڈ بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، کلام بدل جاتا ہے۔ ایک بندہ قرآن مجید کی طرف لگتا ہے، اللہ 10 بندوں کو اس کا معاون بنا دیتا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے یا نیکی کے کام میں معاون بنتا ہے، اللہ ان دونوں کو اس نیکی کے عمل اور کام کا برابر اجر دیتے ہیں۔ اور اس اجر کی قیمت ہمیں تب محسوس ہونی ہے جب ہم مر کے مٹ جائیں گے اور قبروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ لوگوں اس قرآن کو پڑھ لو، اسے سیکھ لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ قیامت کے دن تمہیں کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین۔ تم اس نصیحت سے، اس قرآن سے منہ پھیرتے ہو، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کس طرح منہ پھیرتے ہو اس قرآن سے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، جس طرح بدکے گدھے کسی چیز سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی سجے کیا ہے، کھبے کیا ہے، پاؤں پہ زخم لگتا ہے، ضائع ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، جب شیر دھاڑتا ہے اور شیر کی دھاڑ سے جس طرح جنگل کے گدھے بدک کے بھاگتے ہیں، تم اس طرح قرآن کی آواز سے بدک کے ڈر کے بھاگتے پھرتے ہو، اس کتاب کے قریب نہیں آتے، اس قرآن کے قریب نہیں آتے۔ اگر وقت دیتے، دلیر بنتے، حوصلہ کرتے تو اللہ تمہیں فرشتوں کا سردار بناتا اور قرآن مجید سے بھاگے ہو، دور بھاگے ہو۔ سورہ المدثر ہے تو اللہ نے قرآن سے جان چھڑانے والے، قرآن سے بھاگنے والے، ان کا نام گدھوں کی صف میں لکھ دی ہے۔ جتنی مرضی باتیں آتی ہوں، جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی دانش مند ہو، اگر رب کے قرآن کا ایک صفحہ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں رب کیا کہہ رہے ہیں، رب کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں حمر مستنفرہ، یہ میرے قرآن سے منہ پھیرنے والا یہ بدکا ہوا گدھا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ اسی شکل میں لے کے آئیں گے جس قسم کے اس کے عمل تھے۔ سود خور کے بارے آتا ہے کہ رالیں ٹپکانے والے لالچی کتے، جو سود کھاتا تھا، دل کا کالا کوڑی بندہ، اس کے بارے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو کالی شکل میں لائیں گے۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ہم ان کے چہروں کو اتنا سیاہ کر دیں گے کہ تم سمجھو گے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے اللہ نے ان کے چہروں پہ لگا دیے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے رنگ تو دنیا میں سفید تھے، یہاں اتنے رنگ کیوں کالے ہیں؟ آواز آئے گی ان کے دل کالے تھے، ان کے دل کی کالک کو میں نے ان کے چہروں پہ ظاہر کر دی۔ چغلی کرنے والے کو، عزت خراب کرنے والے کو گوشت کھانے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور قیامت کے دن وہ آئے گا لمبے ناخن لے کے گوشت کھاتا ہوا آئے گا۔ جس قسم کے اعمال ہوں گے قیامت کے دن اس قسم کی اللہ شکل میں حالت میں اٹھائیں گے۔ قرآن سے بھاگنے والا، بھدکنے والا، اور دنیا کے اندر جناب علی یہ جتنے آپ کے ٹشن باز، یہ جج، یہ وکیل، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں،
ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، اپنے ہاتھوں سے مشکل ڈگریاں بنا کے، خود پڑھ کے، خود لکھ کے، قرآن سے بھاگ کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ جناب یہ ملاؤں کا دین ہے، ہیں جی، اور یہ مولویوں کا کام ہے، مسجد والوں کا کام ہے۔ تو ہمارے پاس تو اور بڑے مشکل علوم و فنون ہیں۔ اس مشکل علم کی بنیاد پہ، اپنی وکالت کی بنیاد پہ، اپنی ڈاکٹری کی بنیاد پہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مزید رب کے قرآن کے قریب آتا، اللہ اس کی ڈاکٹری میں برکت پیدا کرتے، اس کی وکالت میں برکت پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے جسٹس ہونے میں برکت پیدا کرتے۔ لیکن یہ بہتے پڑھ لکھ کے قرآن سے بھاگے تو اللہ نے فرمایا حمر مستنفرہ، یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، اور قیامت کے دن اسی شکل میں رب کے سامنے لائے جائیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے چہرے پہ نور ہو، دل کی پلیدی سے اپنے دل کو پاک کر۔ متکبر آدمی، سبحان اللہ، توجہ، متکبر آدمی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، یہی ہے نا، او دے نزدیک بندے کیڑے مکوڑے ہوندے نے، وہ دوسروں کو کیڑی سمجھتا ہے۔ متکبر بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، کیڑیاں سمجھتا ہے۔ جس طرح کیڑی کی کوئی اوقات نہیں، متکبر بندے کے سامنے بندے کی بھی کوئی۔ بڑے بڑے متکبر بندے مارکیٹوں میں آپ کو ملیں گے، اللہ نے روپیہ دیا، متکبر ہو گئے، کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم کیا ہوئے؟ تو متکبر بندہ، توجہ، دوسرے کو کیڑی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن خود اس متکبر بندے کو کیڑی کی شکل میں اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کس شکل میں اٹھائیں گے؟ کس کو؟ جو خود کو بڑا سمجھتا تھا، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا تھا۔ جس قسم کے عمل ہوں گے قیامت کے دن وہ شکل ملے گی، لاکھ مجھ سے چھپا میں تجھ سے چھپاؤں۔ اے بعض بندوں دکھاوے دی عادت نہیں ہوندی کہ شہرت ہو جائے، پتہ لگ جائے۔ ہن قیامت والے دن کداں پتہ لگے گا کہ یہ بندہ شہرت دا بھکھا سی؟ ہن تانوں میں جویں مرضی کہی جاواں کہ میں بڑا مخلص ہاں، میں بڑا مخلص ہاں، اگر میں شہرت دا بھکھا اللہ نو بھی پتہ ہے تے مینوں بھی، او بولو، مینوں بھی پتہ۔ ہن سانوں قیامت والے دن کداں پتہ لگے گا کہ یہ بندہ شہرت دا بھکھا سی؟ اللہ اودی دوبر تے جھنڈا لا دین گے قیامت والے دن۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو دوبر پہ لمبا جھنڈا لگا، تو چاہتا سی نا تیری مشہوری ہوئے، آوے ایک جھنڈا لا آتا ہے، جدھر نو جائیں گا تیری مشہوری ہوندی پھرے گی، لوگوں نو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نیکی دا کوئی بھی کام کردا سی، مشہوری نہیں کردا سی۔ اور قرآن سے بھاگنے والا، قرآن سے جان چھڑانے والا، سورہ مدثر پہلی سورت جو باقاعدہ احکام والی حضور پہ نازل ہوئی، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، لوگوں جو اس قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو گدھے شیر کی دھاڑ سے بدک کے بھاگتے۔ تو جتنی مرضی کاٹن شاٹن پہن، میرے بھائی میرے عزیز، اگر قرآن سے تو نفرت کرتا ہے، قرآن کی تعلیم سے بھاگتا ہے، بچوں کی فزکس کی بڑی ٹینشن، بڑے خوش ہوتے ماں باپ، ہیں بچے دا داخلہ ہو گیا ہے واشنگٹن یونیورسٹی، بھی جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، خواب یورپ کے دیکھے، اللہ اولادوں کو یورپ لے گیا، بچوں نے جناب علی وہاں دین گوا دیا، دنیا کما لی، بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی۔ وہ اعلیٰ ڈگری اتنی منحوس ثابت ہوئی کہ ایمان کی ڈگری دے آیا، دنیا کی ڈگری لے آیا، اور جب یہاں واپس آیا ہے نا، پاکستانی لوگ ٹھیک نہیں گے، ایتھے بئی مانیاں نے، او بئی مانا جیڑے تیرا سارا ایمان تے ڈاکہ مار گئے نے انہوں نے چنگے کہن دے ہیں، اور جو مولوی اور جو یہ دیندار طبقے اور گلی محلے میں یہ چلتی پھرتی پھر بھی روایات کی سنہری کہانیاں جو تیرے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے باتیں کرتا ہے، پھر جب یہ پاکستان آتے ہیں ان کا جی نہیں لگتا، یورپ میں رشتہ مل جاتا ہے، وہ جی منڈے دی قسمت بڑی سنہری تے بڑی روشن ہے، یورپ جناب علی بڑی پڑھی لکھی کڑی دے نال رشتہ ہو گیا، ہن وہ پڑھی لکھی کڑی دے کولے دنیا دی ڈگری ہے، دین دی ڈگری نہیں، وہ کرسچن ہے، یہودی ہے، فیمینسٹ ہے، ڈیزم والی ہے،
سیکولر لبرل کون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ڈگری بڑی ہے۔ اب یہ مسلمان کا بچہ اعلیٰ ڈگری لے کے شادی کرتا ہے اور ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے کافر، ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے رب کا انکاری، ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا۔ یہ ہے تیری اعلیٰ ڈگری کی اوقات جو اللہ تجھے دنیا میں دکھا دیتے۔ سب سے بڑی ڈگری، دنیا کی بھی ضرورت ہے آخرت کی بھی ضرورت ہے، وہ رب کا قرآن ہے۔ سکول میں اچھی پوزیشن آ جائے بڑا خوش ہوتے ہیں، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ مجھے آپ بتائیے، یہ جو آپ کے بچے ہر سال 26-27 لاکھ بچہ جو میٹرک کرتا ہے، اس میٹرک کے نام پہ کروڑوں فیس یہ مافیا کھاتا ہے، یہ میٹرک کرنے والے بچوں نے آپ پاکستان کو کیا دیا؟ ایک بچہ بتاؤ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ سکول میں استاد پڑھا رہے، تنخواہیں کھا رہے، کیا دیا ہے؟ ایف اے ایف ایس سی ہو رہی ہے، آپ کو کیا دیا؟ اگر ڈاکٹر بن کے آ گیا تو چیر پھاڑ کر کے پیسے مانگ رہا ہے۔ ہمارا ایک عزیز، اس کا چاچو فوت ہو گیا اور کہتے ہیں جی بہت ستھرا ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور کا، بڑے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اس بندے کے پیٹ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ مر جائے گا، لیکن پیسے لینے کے لیے انہوں نے پیٹ کا آپریشن کیا، 15 لاکھ کا بل بنایا، 70-75 ہزار روپے باقی تھے، لیکن ان ڈاکوؤں نے میت نہیں اٹھانے دی۔ اور اسی آنے ڈاکٹر ہاسپٹل تو علاج کرایا ایداں جی میں اتنے فرشتے بیٹھے نے۔ او میرے بھائیوں، یہ دنیا داری کی غلاظتیں اپنے ذہن سے اتارو۔ یہ انسانی شکل میں یہ عزتوں سے کھیلنے والے، یہ جانوں سے کھیلنے والے بیٹھے۔ جب گھر خبر پہنچی تو صفے ماتم بچھی تھی، بیٹی کی شادی تھی، جو بندہ مرا اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ ٹھیک 3 دن بعد جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی، جو اپنی اگلی زندگی کے خواب دیکھ رہی، گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے، اور یہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ڈیڈ باڈی تب دیں گے، پہلے پیسے پورے کرو۔ یہ ہے تیری دنیا کی ڈگری، یہ ہے پڑھا لکھا تیرا طبقہ۔ مجھے یہ بتاؤ، آج تک آپ کے گھر میں میت پڑی ہو اور مولوی صاحب سے آپ جنازے پڑھانے کا ٹائم لینے گئے ہو، انہوں نے کہا ہو پہلے مجھے فیس دو، میں پھر جنازہ پڑھانے آؤں گا؟ کوئی ایک میت لاوارث مر گئی ہو، جنازہ پڑھانے سے کسی نے انکار کر دیا ہو؟ یہ جتنا مولوی تیری میت کو عزت بخشتا ہے، یہ مدرسے کی پیداوار ہے۔ مدرسہ قائم کر، خدا کی قسم، یہ واشنگٹن، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہ بھاری، کائنات کی تمام تر اعلیٰ ترین ڈگریوں پہ بھاری، اگر تیرے پاس، تیرے بیٹے کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حق یہ ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ اسے جاننا چھوڑا، قرآن سے بھاگنا، اسے کھول، اسے پڑھ، یہ رب کا آخری کلام ہے، اس کے بعد قیامت تک رب نے انسانوں سے کلام نہیں کرنا۔ اور جب قیامت آئے گی اس سے پہلے اللہ اس کتاب قرآن مجید کو اٹھا لیں گے۔ لوگ ہوں گے، لیکن جو لوگ اس قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، توجہ نہیں رہے گی اس کتاب کی طرف، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کتاب کو اٹھا لیں گے۔
سب سے پہلے کتاب کو اٹھائیں گے؟ نہیں. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے اللہ اس کتاب کو پڑھانے والوں کو اٹھائیں گے. قرآن مجید پڑھانے والوں کو اللہ کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے. حدیث پڑھانے والوں کو قیامت سے پہلے اللہ اٹھا لیں گے. اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اللہ انہیں بھی اٹھا لیں گے. یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے. جو قرآن مجید سے پڑھانے والوں سے اور ان سے تعلق رکھنے والوں سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، ساری زندگی ہوگی جان چھڑا رہے، رنگ لیلے پیلے ہونے لگ جاتے ہیں قرآن کی بات سن کے. اگر جانے کا کوئی پروگرام بنے، نہیں اسی بڑے مصروف ہاں، تسی قبراں جا کے ویلے ہو جائے جے، بڑے مصروف ہو تسی. اس طرح کے بزنس مین بھی ہوں گے. حتیٰ کہ حدیث مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روپیہ کم نہیں ہوگا. اللہ جب قیامت لائیں گے نا تے لوگ ایویں ذہن چ نہ رکھن کہ شاید سرمایہ گھٹ جائے گا تے شاید اللہ کو دنیا چلاؤن دا نعوذ باللہ انتظام ختم ہو گیا ہے تاں قیامت آنی. نا تقی الارض افلاز کبدیہا، زمین الٹیاں کرے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوں گے. اللہ خیال باطل اللہ جھاڑ دیں گے دماغ سے کہ قیامت اس لیے نہیں آ رہی کہ سونا ختم ہو گیا، چاندی ختم ہو گئی ہے. اور قرآن مجید کو اللہ اٹھا لیں گے. جبریل علیہ السلام آئیں گے زمین پہ، تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید کا حرف کسی جنگل میں، کسی کونے خدرے بیابان، کسی الماری کہیں بھی ہوگا تو جبریل علیہ السلام اس قرآن مجید کو اٹھا کے واپس لے جائیں گے. اور جن سینوں میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بغلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا گزرے گی، اللہ ان کو بلا کے اس پلید کائنات سے اللہ خیر کے بندوں کو اٹھا لیں گے. وَبَقِيَ شِرَارُ الْخَلْقِ، روئے زمین کے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. یہ توجہ فرمائیں باہر والے ساتھی بھی. بدترین لوگ کن کو کہا؟ جن لوگوں کے درمیان قرآن نہیں ہوگا، قرآن پڑھانے والے نہیں ہوں گے. غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، انتہائی توجہ. یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے. بس قیامت کے قریب جس علاقے میں قرآن نہیں ہوگا، قرآن پڑھانے والے نہیں ہوں گے، قرآن پڑھانے والوں سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جملہ پڑھ میرے ساتھ، شرار الخلق، روئے زمین کے بدترین لوگ وہ ہوں گے. اور قیامت آنے سے پہلے ابھی رب نے قرآن اٹھایا نہیں. قرآن پڑھانے والے اٹھائے، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے ابھی بھی اٹھائے. اس کے باوجود بھی نہ تیرا قرآن سے تعلق ہو، نہ قرآن پڑھانے والے سے تعلق ہو، نہ قرآن پڑھانے والے سے محبت کرنے والے سے تعلق ہو، تو بتا تو شرار الخلق نہیں؟ بات سمجھنے کی ہے نا. یہ تو سے مراد وہ بندہ ہے جو قرآن مجید سے بھاگتا ہے. یہ ہماری گفتگو کے اسلوب ہوتے ہیں. تو سے مراد آپ نہیں ہیں. توجہ فرمائیے، بڑی آپ محبت سے بیٹھیں. اللہ آپ سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ قرآن اٹھا لیں گے، قرآن پڑھانے والے اٹھا لیں گے، ان پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے اٹھا. رتی بھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وفقنا اللہ لما یحبہ ویرضا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اگر رائی بھر بھی کوئی قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس کو بھی اپنے پاس بلا لیں گے. جو باقی رہیں گے شرار الخلق، پھر ان پہ قیامت ٹوٹے گی، شکلیں بگاڑ دے گی، تہس نہس کر دے گی. دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کے بالکل قاعن صفصفا چٹیل بنا دی جائے گی. خشعت الاصوات، کوئی کان میں ڈالا نہ لڑکے، کسی کی آواز نہیں آئے گی، اور تم سمجھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا،
وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ان کے سروں پہ چوٹیں شدید لگے گی عذاب کی، جس طرح بندے کے سر پہ چوٹ لگتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ نشے میں ہے۔ جب قرآن اللہ اٹھا لیں گے، اہل قرآن اٹھا لیں گے، قرآن سے محبت کرنے والے، اللہ انتظام و انصرام کرنے والے اٹھا لیں گے، رب کے عذاب کی دماغوں پہ وہ چوٹیں پڑیں گی کہ روپیہ، پیسہ، سرمایہ ہر چیز ہوگی، لیکن تم سمجھو گے کہ یہ نشے میں ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، رب کے شدید عذاب کی چوٹیں پڑ رہی ہوں گی، اور انہی چوٹوں کے اندر اللہ انہیں پگھلا کے اس زمین کو ان کے پلید وجودوں سے پاک کر دیں گے۔ کتنے سال ہو گئے تجھے جمعے پڑھتے، نمازیں پڑھتے، لیکن کبھی تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، دیکھوں اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں جو کتاب اتری، روئے زمین پہ انقلاب آیا، کائنات پہ انقلاب آیا، اسلام پھیلا، لوگوں نے قرآن نمازوں میں پڑھا، زندگیاں بدلی، عمل کیا، جنت کے سرٹیفکیٹ آئے۔ ہم کتنے پتھر دل ہیں کہ ہمارے گھروں میں رب کا یہ کلام پڑا ہوا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، لوگوں روئے زمین کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، اور یا اس قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کرتا ہے۔ انتظام کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے۔ آپ کی یہ جامع مسجد محمدی کتنے سالوں کی بنی ہوئی ہے؟ یہ مرکز بیت رضوان سرگودا روڈ پہ سن 2022 میں اس کا افتتاح ہوا، 21 میں ہم نے شروع کیا تھا۔ نہ کوئی آبادی، نہ کوئی قریب گھر، شوق تھا کہ اس گھر میں رب کا قرآن پڑھانا ہے، چونکہ مسجد کے اندر سب سے افضل آواز قرآن کی آواز ہے، اور روئے زمین کی سب سے گندی آواز، جس آواز سے رب کو نفرت اور بغض ہے، وہ گانے کی آواز ہے۔ ٹرینڈ بنا، اپنے گھر میں قرآن چلا، الحمدللہ وہاں 40 بچے پچھلے سال سے شعبہ حفظ کی کلاس جاری ہے، رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جامع مسجد محمدی شیخ کلونی اہل حدیث قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی سن 2015 میں یہاں ہم نے تجدید کی، شعبہ حفظ کی دوبارہ سے اثر نو سے تاسیس کی۔ یہ کتنے سارے بچے وہاں سے آئے ہیں، اس مسجد سے یہاں اس آج کے افتتاح میں، شعبہ حفظ کے افتتاح میں شریک ہونے کے لیے، اور کتنے بچے جو مسلوں پہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن سناتے ہیں، انہوں نے اس ایک مسجد سے قرآن پڑھا ہے۔ اور اگر ہم سارے قرآن پڑھانے کی طرف توجہ کر دیں، خدا کی قسم آسمان کا رب رحمت سونے چاندی کی بارش ہم پہ برسائے۔ ایک بابے کو مسئلہ ہوتا ہے، پورا شعبہ حفظ ٹونگ دیا جاتا ہے، او خدا کے بندو، قبر میں رب کے سامنے کوئی پراگرس پیش نہیں کرنی، اللہ کو کوئی رپورٹ پیش نہیں کرنی، مرنے پہ یقین نہیں، اللہ نے پوچھنا نہیں، نمازیں پڑھی اپنے لیے، روزے رکھے اپنے لیے، اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کوئی ایسا کام نہیں کر کے جانا کہ قیامت کے دن خوشی ہو، یا سارے کام شرمندگی والے ہی کر کے جانے۔ اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے، صرف ارادہ تم نے کرنا ہے، خیال تم نے باندھنا ہے، توجہ تم نے کرنی ہے۔ رب کی کتاب کسی ایرے غیرے کے پیسے کی محتاج نہیں ہے، سچے دل سے جو اس کو پڑھانے کا انتظام کرتا ہے، خزانہ غیب سے اللہ اس کی جیبیوں کو بھر دیتا ہے۔ کمالیہ میں سبحان اللہ، شعبہ حفظ کا الحمدللہ فقیر سے اللہ نے آغاز کروایا، اس کمالیہ میں شعبہ حفظ تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے کہ مسجد کی باڈی نہیں ہے، غریب ہیں، تو کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم آواز لگاؤ۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو نہیں کہا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام، ان پتھروں میں بیاب و گیا آبادی میں، اور یہاں نہ درخت نہ چرند نہ پرند نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، تو نے میرا گھر بنا دیا۔ ابراہیم آواز تو لگا، اس گھر کو بھرنا میرا کام ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ اس گھر میں نے اپنی ذریت کو، تیرے بندوں کو تیری عبادت کے لیے اس یونیورسٹی کا، تیرے گھر کا قیام کیا. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. لوگوں کے دل بھی اس گھر کی طرف پھیر دے. آپ مجھے بتائیے کائنات کے دل پھیرے ہیں کہ نہیں اس طرف؟ کس کا جی نہیں چاہتا جانے کو؟ کون نہیں تڑپتا؟ اور جو گئے ہیں وہ بتائیں کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ہے؟ ابراہیم اذن علیہ السلام اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم. اے میرے ابراہیم تو آواز لگا، لوگ اپنی مریل دبلی پتلی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے اس گھر کی طرف دوڑے آئیں گے، اور جو یہاں آئے گا منافع لہم، میں اس کو منافع سے مالا مال کر دوں گا. لیشہدوا منافع لہم، میں نے اس گھر میں لوگوں کا نفع رکھ دیا ہے. جب ہم جاتے ہیں تو پیسے لگا کے جاتے ہیں. کسی بیوقوف کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ تو کہتا ہے کہ حج پہ 15 لاکھ لگ گیا، عمرے پہ 5 لاکھ لگ گیا. لیکن رب یہاں کہہ رہے ہیں ابراہیم لوگ آئیں گے یہاں، میں نے لوگوں کا منافع رکھ دیا. میرا گھر، میرا نام، کیا اسباب تھے، کیا کرنسی تھی، کون سا بینک تھا میرے ابراہیم کے پاس؟ توجہ، بیٹے کو سچے دل سے پڑھانے کا ارادہ تو کر لے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب قرہ کی صف میں جگہ دینا تیرے بیٹے کو میرے رب کا کام ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، یہ جو دروازے پہ کھڑے باہر صاحب بچھا دیں، ساتھی بیٹھ جائیں. میرے عزیز، میرے ساتھی، توجہ کر، غور کر سچے دل سے. اور الحمدللہ آپ سب گاؤں والوں کو مبارک ہو کہ آپ کی جامع مسجد محمدی ساہیاں والا میں شعبہ حفظ کا رمضان میں ہم نے اعلان کیا، اور اللہ کے فضل سے یہ 16 فرشتے یہ خوبصورت سفید وردیاں پہن کے، سفید ٹوپیاں لے کے، رب کا قرآن، سکول دا منڈا بیگ پیچھے پا کے جاندہ ہے، ساڈا بچہ آن لگا قرآن اگے سینے نہ لا کے آندا ہے. یہ تربیت کا فرق ہے بھائی. تیرے بچے کو اس مسجد میں آتے ہی ہمارے قاری فیصل صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، وہ میرے بھائی، میرے دوست، تیرے بچے کو آتے سار ہی، یہ ابھی 6 دن کی کلاس نہیں ہوئی ان کی. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس بات کو محسوس نہ کرنا، غصہ نہ کرے آجے. اے جننے تسی میرے بزرگ بیٹھے ہو سیانی عمر دے، اے 5-6 دنوں تہاڈے سارے نالوں صحیح بسم اللہ پڑھن لگ پے نے. اے کی دی برکت ہے؟ بولو. مدرسے دی، قرآن دی، کلاس دی. قرآن کائنات نو سیدھا کردا ہے، اسی قرآن سیدھا کراؤنے ہیں. الحمدللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اپنے بچے کو قرآن کا رستہ تو دکھا دے. رب کہتا ہے کائنات کا سب سے مضبوط رستہ تیرے بچے کو میں دکھا دوں گا. ایک بندہ جو قاری قرآن، حافظ قرآن نہیں، اور ایک بندہ جو حافظ قرآن ہے، اس کی اور غیر حافظ قرآن کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ حافظ قرآن کا باپ بنا دے، حافظ قرآن کا بھائی بنا دے. اگر تو یہ نہ بن سکے خود قرآن سیکھ لے اور تعاون کر کے اس مدرسے کے قیام کے ساتھ کھڑا ہو کے اس نیکی میں شریک ہو جائے. کچھ بھی نہ کر سکے کم از کم دعا ہی کر دے. اے نہ کہندا پھر ویکھے نے کاری
بڑے قاری نے اتنے بتھیرے یہو جے ترے پھردے نے. اوے ذہن کو پاک کر. جب کالی اینک لگائے گا منظر کالا نظر آئے گا. جب کیڑے نکالے گا کیڑے نظر آئیں گے. جب سفید اینک لگائے گا دماغ کو پاک کرے گا تجھے خوبیاں نظر آئیں گی, تجھے خصائص نظر آئیں گے. شہد کی مکھی بن کے پھول پہ بیٹھ, گند کی مکھی بن کے غلاظت تلاش نہ کر. آپ کے بھائی کی باتیں بڑی کھلی کھلی باتیں. میری ماں بہنوں, یہ جو بچے آپ کے یہاں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے الحمدللہ, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اور آپ گواہ رہنا کہ یہ جو قرآن مجید کا آغاز ہے, اس قرآن مجید کے آغاز کے ساتھ میرا آپ کا رشتہ بندھ گیا ہے, تعلق بندھ گیا ہے. اور ہم سب نے دعائیں کر کے, ابھی آپ دیکھیں گے, نوٹ کر لینا 3 مئی 2024 کا جمعہ, اپنے بھائی میرے, اپنے بیٹے کا میرے بزرگوں, اپنے بیٹے کی اس بات کو نوٹ کر لینا. بہت جلد یہیں ہم پروگرام کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے, اور ان بچوں کے درمیان روب زمین کی سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن مجید کے حفظ کی سند بانٹ رہے ہوں گے. اونچی آواز سے انشاءاللہ. اے باہر والے تھک گئے نہیں, انشاءاللہ دی آواز نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کہہ کے نیکی شریک ہو جو. یہ انشاءاللہ نہ بھی کہیں, جتنوں نے کہہ دیا ہے یہ دیکھیں گے, اللہ دکھائے گا. وہ کمالیہ کے اندر ہم نے شعبہ حفظ شروع کر دیا. ایک آدمی دیوبندی تھا, لڑکا, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی, اور اس شعبہ کو شروع کیے ہوئے 5 سال ہو گئے. 3 وقت کا کھانا 80 بچوں کا وہ بھیج رہا ہے, ایک ناغا بھی نہیں. سونے پروردگار نے او دیتے بھی لہراں بہراں لا دیتیاں. میں آکھیا جدو تسی حافظاں دی مدرسیاں دی خدمت کر دے ہو, اس گل نو ویکھ کے نہ پرکھیا کرو کہ اللہ ساڈے تے راضی ہے, ساڈے مال چ اضافہ ہو گیا ہے. اللہ دے راضی ہون دی نشانی یہ وے کہ اللہ نے تاڈے کو مدرسے دی خدمت دا کم لے لیا. پیسہ تو وعدہ کٹدا رہندا ہے. 80 بچے کہنے لگے قاری صاحب اتلی چھت پاؤنی ہے تے کوئی شے نہیں, تو 50,000 روپیہ میں نے دیا. میں صرف یہ رغبت کے لیے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. 50,000 نہ چھت پہندی ہے, لینٹر پہندا, لیکن او 50,000 تیر بن کے سینے تے لگا ہونا کہ یار استاد جی نے اینی ممی گاؤں مانگ کے لے آیا سا, میرے کو پیو دا کاروبار نہیں کہ میں اوچوں دیتا سی, ایویں میں پھونڈ مارا ممبر تے کھڑو کے, ممی کو تو پنیا ہی سی مدرسے واسطے. منگ منگ لئیدا الحمدللہ, اے تہاڈے کو بھی تھوڑی دیر بعد منگدے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. وہ میں 50,000 روپیہ دیتا. اللہ دی پاک ذات نے جی میں کہندا وہ تھوڑی چھت ایڈی وڈی مسیت چھتاں پائی جانیاں, لینٹر کی کرنے نے, مسیتاں تو پہلوں ہی بڑیاں نے, ہو سکتا سی نا. یہو جہا کم نہ کرو, خیر دے شریک بنو, خیر دے بھائیوال بنو. ایویں ڈگیاں بندیاں نو ویکھ کے تاڑیاں نہیں ماری دیاں, پیر تلکن تے دیر نہیں جے لگدی. خیر کا دائی بن, خیر کا شریک بن, خیر کا سانجی بھائیوال بن. اللہ تیری اولاد میں خیر کے کام کرنے والی نسل پیدا فرمائے. لو جی ماشاءاللہ چھت پہ گئی. وہ بندہ سی نا ایک میاں صاحب, وہ چلا حج تے, وہ لاؤندا سی ریڑی. ریڑی تے کدے گڈیریاں لا لیاں ویچتیاں, کدے بیر لا لے ویچتے, کدے مرونڈا لا لیا ریڑی تے. اے پھردے نہیں ہوندے کہ غریب تھوڑا جہا مرونڈا رکھیا ہوندا ہے, تے سانوں ویکھن لگدا کہ پتہ نہیں انہاں کو لیندا ہی نہیں, لیکن اللہ انہاں نوں بھی روزی. وہ چلا حج تے, میاں صاحب حج تے چلا, تے کسے تاجر دے کولوں گزریا تے خوش ہو کے آندا ہے اپنے چوری صاحب میں حج تے چلنا. میں انہوں کہا اوے تو تے ریڑی نہیں لاؤندا, تو حج تے چلنا. انہیں کہا ریڑی میں لاؤنا, اللہ نہیں لاؤندا. ریڑی میں لاؤنا, ریڑی اللہ. تاڑا بزنس مینہ دا یہی تھے جی نے دماغ خراب کیتا ہے کہ شاید بندے جاندے نے, نہیں وہ لے جاندہ ہے. یہ جڑے کام نے دین دے,
یہ اسی نہیں جے کر دے وہ کراؤندا ہے. وہ صرف ایک ہی گل آندا ہے کہ فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ میرے نال مخلص ہو جاؤ، بس میرے نال کھڑے ہو جاؤ کھڑے. اور کھڑے بندے کی آج بھی ویلیو ہے. مارکیٹ میں خربوں پتی ہو بندہ کھڑا نہ ہو اس کی عزت نہیں. کھوکھے تے بیٹھا ہوئے بندہ کھڑا ہوئے لوگ آندے نے بندہ کھڑا ہے، بے ایمان نہیں. پرے پچیا چینو پایا جے پیسہ ویکھ کے تیور نہیں جے بدلدا. کھڑے بندے کی ویلیو تیرے نزدیک میرے نزدیک رب کے ساتھ جو کھڑا رب کے نزدیک اس کی ویلیو رب کے دین کو پھیلانے کے پروگرام کے ساتھ کھڑا بن جا. فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مخلص ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. رب کے نام پہ سیاستیں نہ کرو، دین کے نام پہ سیاستیں نہ کرو. اللہ پھر تم سے ایسا دین کا کام لے گا الحمدللہ لوگ مثالیں دیں گے. او یار کل دی گل ہے پنڈ والےو کل دی گل ہے تے ماشاءاللہ پچھلے ہفتے کلاس دا آغاز ہویا ہے تے میاں جا صاحب کنے بچے نے قاری صاحب 16 بچے ماشاءاللہ. اے پتر کھڑے ہو وہ ذرا اے 16 بچے اے دیکھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول بیٹھ جاؤ ولا قوت الا باللہ. 16 بچے ماشاءاللہ. تے اپاں تا ماشاءاللہ 17 سالاں دے ہو گئے ہیں تے اینی عمر چ ایک بندے نوں بھی قرآن نہیں پڑھایا. مدرسے دی برکت ویکھو 16 پڑھن لگ پے نے تے ضرورت کادی ہے پھر دسو مسجداں چ آبادیاں کرن دی. ساڈی والدہ آندی ہوندی انو پیسہ مسجد تے لا کے تے جے مسجد نوں بند ہی کرنا ہے تے سر چ مارنی. کئی مسجداں والے مہنگا کلین وچھا کے آندے نے اے دروازہ لا دو نیانے اندر نہ ونڈ. میں کہا پکا تالا لاؤ آوے ہی کوئی نہ. کلین مہنگا ویچ گیا دروازہ لا دو نیانے اے کلین خراب ہو جانا ہے. بچھایا کیوں ہے؟ روٹی کھادیاں مک جائے گی کھاؤ ہی نہ. کپڑے پایا پرانے ہو جان گے پاؤ ہی نہ. گڈی باہر روڈ تے کڈو کہ گندی ہو جائے گی خبردار. دکان تو سامان ویچیا ختم ہو جائے گا دکانوں نوں تالے لاؤ. عجیب منطق ہے کہ حال خوبصورت کر کے وچوں مشورہ آنا ہے انہوں تالا لا دیا جی. مسجد النبوی شریف میں سب سے مہنگی جگہ جہاں عام بندوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں، قرآن حفظ کرنے والوں کو پابندی کوئی. اوتھے کھیل رہے نے جوس پی رہے نے شرارتاں کر رہے نے کلاس لگی ہے حفظ دے بچے. تے میں ویڈیو بنائی میں کہا لو بھی جے کسے پاکستان دی مسیح ہوندے نا تے بابیاں کہنا سی کاری بدتمیز نے ایتھے بیڑا غرق ہے ایتھے تعلیم ہی کوئی نہیں نیانے بھجے پھردے نے. او خدا دے بندے ہو جڑے باہر لور گلیاں چ پھردے نے اور گیماں کھیل رہے نے آوارہ پھر رہے نے اور جناب میری پوری کائنات دی برائی گلیاں چوں کھٹ رہے نے اے انہاں نالوں تے چنگے نے. انہاں نے کی تیرا قصور کر دیتا تو مگر پہ گیا انہاں دے. حکومت صحیح کر دی 60 سال تو باہر ٹائر کر دیں وہ آدھی انہوں ٹائر کر دیو انہوں دی عمر پوری ہوگی. لیکن توجہ بڑھاپے کے اندر جو بزرگ قرآن مجید کی آواز کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا اللہ کی قسم اللہ اس کو اتنی مزیدار زندگی دیتے ہیں کہ وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بچے جن سے اس نے پیار کیا ہوتا ہے وہ مرتے دم تک اس کے لیے دعائیں کرتے. اس کی میں ایک مثال آپ کو سناتا ہوں. ہم جب میاں چنو حفظ کرتے تھے تو سن 2004 میں 2-3 روپے کا سموسہ تھا تو حاجی عبدالرؤف صاحب تھے وہ 10 روپے دیا کرتے تھے نئے 10 روپے ہر جمعے 10 روپے ہمیں دیا کرتے تھے. ہم وہ 10 روپے لیتے ریواڑی سویٹ بنی تھی تو وہاں سے جا کے سموسے لیتے وہ بھی ذرا محبت کرتے کچھ رعایت میت کر دیتے. 3 روپے کا سموسہ تھا شاید 5 روپے کے 2 دے دیتے. سارے منڈے وہ سموسہ کھاتے. کتنے سموسے کھا لیتے ہوں گے انہاں سموسے نہ جوان ہو گئے پہلوان بن گئے 10 روپے کے ساتھ انہوں نے بزنس کر لیا. لیکن جس بھی بچے کو ملتے ہیں اب تو وہ بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ باپ بن گئے شادیاں ہو گئیں کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی قاری بن گیا
وہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج میں سن 2004 اتنے سالوں کے بعد یہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے اس بندے کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، مجھے اس کے گھر کا نہیں پتا، اس کی اولاد کا نہیں پتا، اس کے سوا اس کے کسی عزیز کا نہیں پتا، ہاں ایک بھائی کے سوا کچھ نہیں پتا، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ حفظ کے طالب علموں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ آج میں ممبر پہ اس کا تذکرہ خیر کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے کسی امتی کا مرنے کے بعد تذکرہ خیر ہوتا ہے، فرشتے قبر میں آ کے اس کو مبارکباد پیش کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنا نہیں ہے اب اپنے بچوں کو جنہوں نے 4 کلاسیں اسکول کی پڑھ لی ہیں، 4th یا 5 لے آؤ انہیں، ہم وقت دے رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور جو بڑے لوگ قرآن مجید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہفتے کے اندر 2 دن آدھا گھنٹہ ان کی کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ، اس میں قاری صاحب بھی کلاس لیں گے اور کچھ آن لائن انشاءاللہ۔ میں بھی دوستوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید عام کرنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ، موسیقی نہیں قرآن، بولو موسیقی نہیں۔ اے وزیر اعلیٰ موسیقی دے مقابلے کروا رہی ہے نا، اے پیغام پہنچاؤ، ماشاءاللہ بہت دور تک پہنچتا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہ مریم نواز صاحبہ موسیقی نہیں، بولو موسیقی نہیں۔ ساڈے بچیاں نو پانڈ تے مراسی تے ڈوم نہ بناؤ، سکولاں چ موسیقی تے ٹول دی مقابلے نہ کرواؤ، تبلے تے سرنگیاں دے مقابلے نہ کرواؤ۔ آؤ، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور تم سب کچھ ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہارا کام تھا قرآن کی آواز کو عام کرنا۔ لوگوں دیکھو، جب رب کام لینے پہ آتا ہے تو فقیروں سے لے لیتا ہے، جن کے پاس اسباب نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، سرمایہ نہیں۔ رب حکومتیں عطا کر کے توفیق چھین لے تو پھر موسیقیوں کے مقابلے کروانے تو آسان ہو جاتے ہیں، قرآن کے مقابلے کروانے کی طاقت نہیں رہتی۔ دیکھو ہم جگہ جگہ اللہ کے فضل سے قرآن مجید کے پروگرام تشکیل دے رہے ہیں، حفظ کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو رب کا قرآن پڑھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو مقابلے لگنے ہیں وہ موسیقی کے لگنے ہیں کہ قرآن مجید کے لگنے؟ قرآن مجید کے۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرؤھا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طرح دنیا میں خوبصورت محبت کے ساتھ بڑا VIP طریقے سے ستھرا قرآن پڑھتا تھا نا، قرآن پڑھنا شروع کر دے، جس طرح تیرا قرآن گزرتا جائے گا، ہر آیت کے ساتھ ہم تیری جنت کی پراپرٹی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور جنت کی ایک گیٹھ جگہ کائنات سے قیمتی، بخاری شریف کی روایت ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اس سے قیمتی ایک گٹھ جگہ ساری کائنات سے قیمتی، اور قرآن پڑھنے والے کو اتنی کہ ایک آیت میں اللہ درجہ بلند کر دے۔ پوچھا حضور ایک درجے سے دوسرے درجے کا کتنا فرق ہے؟ فرمایا میرے حبیب نے میرے صحابہ جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے جس کے پاس، بولیں کیا ہے؟ اونچی آواز سے، بار سہن والے، سہن والے بولیں، سہن والے۔ کون امیر آدمی ہے؟ جس کے پاس کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ اور آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیرا مقام ہوگا، اور پہلی آیت سے جہاں سے تو نے پراپرٹی سٹارٹ کی تھی یہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری کائنات لے آئے تو اس پراپرٹی میں سے ایک گٹھ بھی لے سکتا۔ تو شعبہ حفظ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آغاز کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس میں دن بدن بہتری آئے گی، اضافہ ہوگا۔ آپ گاؤں والے جب اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو یہ بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے نکلو، قرآن سب کا سانجھا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو وقف کرو۔ پاک ہو کے فرشتے جب مسجد میں قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو زندوں پہ بھی رحمت برستی ہے، جو خاندان میں مر چکے ہوتے ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہوتی ہیں۔ انگلش پڑھاؤن والے دے پیو دی قبر تا انگلش پڑھاؤن تو روشن نہیں ہوندی۔ ڈاکٹر چھیل لا رہا ہے تے پیچھے وڈیڑے مر گئے نے انہاں دی بھی چھیل لیندی۔ تو قرآن مجید نور، روشنی، اس قرآن مجید کا جو
VIP خوبصورت شعبہ حفظ کا یہاں آغاز کر دیا گیا. میرے بھائی میاں سجاد صاحب ہیں، ان کے ساتھی یہاں انتظامیہ ہے، عمران بھائی ہیں، سارے دوست جتنے نوجوان ہیں، یہ سارے آپ اہل علاقہ نمازی مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم سب نے مل کے اسے کامیاب کرنا ہے تے تردیاں پھردیاں بچیاں نو توجہ دلا کے ادھرلے پاسے انشاءاللہ لے کے آنا ہے. اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں، اور قیامت میں شر اترنے سے پہلے اللہ خیر کے خاتمے ہمیں نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والحمدللہ. عزیزو دوستو، کچھ بھائیوں نے رمضان میں ماشاءاللہ تعاون لکھوایا تھا، جمع کروایا تھا، کچھ نام لکھوائے تھے، کچھ نے ماشاءاللہ دیا ہے، اور جن ساتھیوں نے توجہ اس وقت کی تھی اور اعلان کے ساتھ اپیل کے ساتھ انہوں نے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ لکھوائی تھی، وہ بھائی میاں سجاد کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ رابطہ کریں. اور آپ جتنے ساتھی ہیں شعبہ حفظ کا چونکہ الحمدللہ مستقل آغاز ہو گیا ہے، اب اخراجات بھی بڑھیں گے. ہم نے کوشش کرنی اخلاص کے ساتھ، اللہ نے ہم سے یہ کام لے لینا ہے. کیونکہ بجلی کا استعمال ہونے لگ جاتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، بچوں کی کچھ نہ کچھ، پھر خدمت کو کتابیں، کوئی بیگ، کوئی پارے، کچھ نہ کچھ، کبھی ریفریشمنٹ. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، بھرپور طریقے سے گھروں کے اندر باقاعدہ مہم چلا کے ارد گرد جو آپ بغیر سوچے سمجھے دیتے تھے وہاں سے بھی آپ بچا کے، اور ویسے بھی اضافی اور زیادہ آپ اس مرکز مدرسے کے ساتھ یہ جو آپ کا شعبہ حفظ ہے، اور الحمدللہ ہم نے اسے اللہ کا نام لے کے شروع کیا آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، اور حضور کا فرمان بھی یہی ہے کہ تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ ایک علاقے سے پیسے اکٹھے کر کے اسی علاقے پہ لگائے جائیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. آپ یہاں اکٹھا کریں، آپ بھی اسی مدرسے پہ لگے، اس مسجد پہ لگے. یہ بڑا سارا کام ماشاءاللہ ہو گیا. خواتین کے لیے بھی مزید ذرا بہتری کی کوئی نہ کوئی ابھی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کام ہوں گے آپ کے اس مسجد کے اندر. یہ مرکز بنے گا آپ کے گاؤں کا، اور اس میں شعبہ حفظ کی کلاس سے اللہ پورے علاقہ میں خیر بانٹیں گے، پورے علاقے میں خیر تقسیم ہوگی. سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور سب سے بڑی درگاہ رب کا گھر مسجد ہے. اس کے علاوہ کوئی درگاہ نہیں. یہاں مشکلیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رب مانتا ہے اور رب کا رسول خوش ہوتا ہے. ہم نے ان مسجدوں کو رونق بخشنی ہے، اور یہاں یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے، اپنے بچوں کو لے کے آئیے، اپنے عزیزی قریبی ساتھیوں کو ان کو وقف کیجئے. 2 سال میں 2.5 سال میں بچے ماشاءاللہ حفظ کر لیتے ہیں، اور مڈل کا امتحان دے کے چھٹی والے ابھی 7ویں میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہ حفظ بھی کر لیتے ہیں. حفظ کی برکت سے اللہ ان کا ذہن اتنا بڑھا دیتا ہے کہ یہ 9th بھی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دنیا کی برکتیں بھی، آخرت کی برکتیں بھی ملتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دل میں یہ تہیہ لے کے جاؤ، اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری نسل میں کوئی نہ کوئی تیرا قرآن پڑھنے والا ضرور ہو، تاکہ میں شریر لوگوں کے سامنے کھڑا نہ ہوں بلکہ خیر والی لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ میرے آپ کے حالات پہ رحم فرمائے. محبت کرنے والے ساتھیوں کی مال و جان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. ان بچوں کو اللہ قبول فرما لے، والدین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس مرکز مدرسے کو جس کا آغاز کر دیا گیا، اللہ تا قیامت آباد شاداب رکھے، اسے آباد کرنے والوں کو آباد رکھے. کوئی مقروض بیٹھا ہے تو اللہ قرض ادا کر دے، کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اللہ پریشانی دور کر دے، بیمار بیٹھا ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی